السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے آل عمران کی۔ سب سے گزارش ہے کہ نئے ورڈز کو اچھے سے یاد کر لیں۔ انشاءاللہ چلیں آج کی آیت لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ لا یخفا نہیں چھپی لا یخفا نہیں چھپی ہوئی ہے علیہ اس پر شیئن کچھ کوئی چیز یا کچھ بھی فی الارض زمین میں ولا اور نہ فی السماء یعنی آسمانوں میں۔ تو یہ کہ آیت کو کہ ان اللہ ہاں یعنی بے شک اللہ لا یخفا نہیں چھپی ہوئی یعنی کوئی چیز nothing is hidden یخفا نہیں کوئی چیز نہیں چھپی علیہ اس پر یعنی کس پہ اللہ پر شیئن کچھ بھی کوئی بھی چیز جو ہے فی الارض وہ زمین میں ولا فی السماء یعنی نہ ہی آسمانوں میں۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر کوئی انسان یعنی یہ چاہ رہا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے کہ یہ وہ چھپ جائے، کہیں بھی کر لے، وہ بند کمرے میں کر لے، کوئی بڑے قلعے میں کر لے، کہیں بھی جا کے اپنے آپ کو لاک کر کے سوچے کہ وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ جو ہے ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ جیسے یہاں پر ان اللہ لا یخفا بے شک اللہ پر جو ہے کوئی بھی علیہ یعنی اس پر جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے چھپی بھی نہیں ہے۔ کہاں پر؟ آسمانوں اور زمین میں، یعنی تمام جتنے آسمان ہیں زمینیں ہیں سب کی سب جو ہے کوئی چیز اس کے اندر چھپی ہے، نتھنگ از ہڈن۔ چاہے انسان کا خود کی جو ہے یعنی اگر میں کوئی چیز سوچ رہا ہوں تو یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یعنی بولنے صرف یہ نہیں کہ میں زبان سے کہوں یا دھیرے سے کہوں، ایک دم بڑی یعنی ہلکی آواز سے کہوں، بلکہ دل میں جو میں سوچ رہا ہوں وہ بھی وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے جو جگہ جو جان جو دیر یہ جو نیرسٹ جو نرو ہے اس سے بھی جو ہے قریب ہے، تو وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں یہ سمجھ کر کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اسپیشلی جو نماز پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم ہم یہ سوچیں گے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا کم سے کم یہ ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ ہمارے خیال میں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ تو ایسے ہی جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہیں یہ نہیں سوچیں گے مجھے اگر میں اکیلا ہوں کمرے میں تو یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ سب سے بڑا جو دیکھنے والا وہ ہے اللہ، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اکیلے ہوں چاہے کسی کے ساتھ ہوں، اگر ہم کہیں چھپی ہوئی یعنی ایک دم دبی آواز میں کہیں یا اعلانیہ زور سے کہیں، اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے اور سب اس کے اوپر جو ہے نتھنگ از ہڈن۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو کیوں یاد رکھنا ہے؟ کہ ہم جو ہے گناہوں سے بچیں۔ مین ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، برائی سے بچیں۔ ہمارے یہ جو کنٹرول اگر ہمیں یہ آ جائے معلوم، ہم یاد رکھ لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم بہت سارے بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ یہ ایک کیا ہے، ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے تاکہ ہم جو ہیں اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ چلیے اگلی آیت بھی لے لیتے پھر بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ ہوا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا وہی یا وہ الذی جو کہ یصورکم یعنی صورت بناتا ہے تمہاری، یعنی یصورکم صور جو ہے صورت بناتا ہے تمہاری، فی میں الارحام یعنی رحم میں، جمع ہے ارحام جو ہے کیا ہے رحم میں، کیفا جیسے یشاء وہ چاہے، یعنی اللہ یشاء وہ چاہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، العزیز یعنی زبردست، العزیز زبردست، الحکیم یعنی حکمت والا، الحکیم یعنی حکمت والا۔ تو یہ آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہی ہے جو تمہاری صورت بناتا ہے فی الارحام ارحام میں، کیف یشاء جیسے وہ چاہے۔ یعنی دیکھیں ماشاءاللہ اس کی کارگری دیکھیں کہ جتنے یعنی کتنے ہیں ملینز اینڈ بلینز، جتنے ہم کروڑوں یعنی مخلوق یعنی یہ بنی آدم کو ہی اگر لے لیں کہ کروڑوں کے ہیں، تو یہ جو چہرہ دوسرے سے بالکل نہیں ملتا۔ یعنی کیسا یہ ڈائی ہوگی کہ ہم کتنا بھی اگر کمپیوٹرائز کر دیں اس کو، یعنی ہاؤ مینی وی کین میک کے ڈفرینٹ شیپس کوئی چیز کے، تو یہ دیکھیں کہ اللہ کی کاریگری کیسا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نہیں ملتا ہے، کتنا مختلف ہوتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں لیکن سٹل یعنی جڑوے بھی نہیں پیدا ہو جائیں لیکن سٹل کے کتنا ڈفرینسز ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ اللہ کی کاریگری جیسے ہم بتا رہا ہے کہ وہ صورتیں بناتا ہے تمہاری فی الارحام، ارحام یعنی رحم میں، جو ماں کے پیٹ میں جو بناتا ہے اس کی صورتیں جیسا وہ چاہے، یعنی اور جیسا وہ بناتا ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے۔ بنی آدم یعنی اللہ نے آدم کو اور اس کی اولاد کو اتنا یعنی ماشاءاللہ خوبصورتی سے بنایا ہے کہ ہم کیا کہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ چیز ہے کہ اس کو اگر ہم سوچیں کہ ایک انسان یا اس کی جو کائنات ہے
یہ اگر اتنی خوبصورت ہو تو وہ بنانے والا کیسا کتنا خوبصورت ہوگا، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور ہمیشہ یہ ہمارے اندر جو ہے دل کے اندر ایک تڑپ، ایک محبت ہونی چاہیے کہ ہم اس بنانے والے کو، اس رب کو، ہمارے اللہ کو ہمیں دیکھنا چاہیے انشاءاللہ جنت میں۔ اور اسی لیے ہم جو ہیں ہمارے اعمال کو درست کرنا چاہیے، تاکہ ہم جب کھڑے ہوں ہمارے رب کے سامنے کم سے کم اتنا شرمندہ نہ ہو کہ ہم گناہوں کے ساتھ کھڑے ہوں، کم سے کم ایسے کھڑے ہوں کہ وہ ہمیں بخش دے۔ تو یہ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ بخش دے۔ چلیں آیت کیسے کنٹینیو کرتے ہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اور وہ کیا ہے، ایک دم زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ وہ صورتیں منا رہا ہے، صورتوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس تمام چیزوں میں، اس کائنات کو بنانے میں، چلانے میں، اس کا جو فیصلہ کرنے میں، اس کا جو حکم دینے میں وہ اکیلا ہے، وہ کسی اور کو ساتھ نہیں لیتا۔ یہاں تک کہ ہماری ایک انسان کی جو وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جنت جائے گا، یا اس کے رحم و کرم سے وہ جنت میں داخل جائے گا، یا وہ دوزخ میں جائے گا، نعوذ باللہ۔ اسی لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے کہ ہمیں اور ہمارے لیے آسان کر، اور ہمیں جو ہے تیرے قریب تر بندوں میں سے بنا لے، کہ ہمیں جو ہے بنا حساب کتاب کے صرف اور صرف اللہ کے رحم و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ ہماری دعا ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ بڑا ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو ہمیں اس کی حکمت، اس کی زبردست، یعنی وہ جو غالب ہے، اس پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمارا کام ہمیں کرنا چاہیے، ساتھ میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اللہ معاف کرے، اور ہمیں جو بھی ہم غلطیاں کر رہے ہیں، اگر کوئی اپنے چہرے کو اگر کہہ رہا کہ یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی اگر وہ بیڈ فیل کر رہا اپنے چہرے کے بارے میں، یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیونکہ چہرہ وہ خود کا نہیں بنایا ہوا ہے، یہ وہ اس عزیز حکیم نے بنایا ہے، غالب یعنی جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، اس نے بنایا ہے، کسی حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ اگر کوئی کمی ہے تو اس کا بھی جو ہے صبر کرے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی جو ہے بدلہ دے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہم خود کو بھی کچھ برا کہہ رہے ہیں تو یہ اللہ کی کاریگری ہے، تو اللہ کے ہی لیے یہ جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں سوچنا، بہت ہی سوچ سمجھ کر جو ہے، خیر خود کو نہیں بول سکتے تو اب دوسروں کا بولنے کا سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ بات ہے کہ کوئی بھی یعنی بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں جو ہے برا بول دیتا ہے کہ وہ ایسا ہے، نکٹا ہے، موٹا ہے، فلاں ہے، ڈھکانا ہے، یہ سارے جو ہیں کیا ہو گئے، ہماری نیکیاں جو ہیں چلے جائیں گی، کیونکہ یہ غیبت ہے، پیچھے کسی کے بولنا پہلی بات، اور اپنے بھائی یا بہن کے بارے میں تو اور بھی زیادہ ہو جائے گا، یہ یعنی اس کے مرے ہوئے گوشت کھانے کے برابر ہو جائے گا۔ اگر ہم کوئی اس کا یعنی برا کہہ رہے ہیں تو یہ بھی یعنی اللہ کا ہی بنایا ہوا بندہ ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، وہ اس کا بندہ ہے، وہ چاہے جس کو چاہے وہ اس کے رحمتوں سے برسا دے، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اسی لیے ہم کسی کو کچھ بھی بولنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، یہاں تک کہ ہمارے اوپر بھی جو ہے ہم نہیں بول سکتے، کیونکہ ہمیں بھی جو ہے اللہ نے بنایا ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی ایسا نہ کہیں کہ ہم کہیں پھنس نہ جائیں ہماری بات سے۔ تو اب سب سے مین امپورٹنٹ ہے اپنی زبان کو ہم تھوڑا بہت کنٹرول کر لیں انشاءاللہ۔ چلیں اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ ہوا وہی الذی جس انزلہ نازل کی الکتاب، یعنی علیکا آپ پر الکتاب یعنی کتاب منہ اس سے آیتن یعنی آیت محکمتن یعنی محکم ہے یعنی پختہ، وہ ام الکتاب یعنی کتاب کی اصل ہے، وہ ام الکتاب ہے یعنی کتاب کا اصل ہے، وَأُخَرُ اور وہ دوسری متشابہات یعنی متشابہ ہے یعنی ملتے جھلتے متشابہ ہے۔ فَأَمَّا پس جو الَّذِينَ جو لوگ فی میں قلوبہم ان کے دل زیغن یعنی کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ پس وہ پیروی کرتے ہیں ما تشابہ جس میں یعنی تشابہت ہے یعنی متشابہ ہے، تشابہت ہے، منہ سے ابتغاء یعنی چاہنا یعنی غرض یعنی ابتغاء یعنی چاہنا، الفتنتا یعنی فساد اور گمراہی، وابتغاء یعنی ڈھونڈنا، تأویل ہی یعنی اس کا مطلب وما اور نہیں جانتا تعویلہ اس کا مطلب الا سوائے اللہ والراسخون اور یعنی مضبوط علم والے، والراسخون یعنی جو عالم ہے، جو بہت ہی مضبوط علم ہے، فی العلم یعنی کس میں مضبوطی ہے ان کی، علم ہے، فی العلم یعنی علم میں،
یقولون کہتے ہیں، یقولون کہتے ہیں، آمنا کہ ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر کلن سب من عندی یعنی سے یا پاس اس کے پاس سے ہے، ربنا یعنی ہمارا رب، ربنا ہمارا رب، وما اور نہیں یذکروا سمجھتے مگر اولو الالباب یعنی عقلوں والے یا عقل والے، اولو الالباب یعنی عقل والے۔ آیت نمبر 7 ہے، تھوڑا اس کی آپ تفسیر کبھی پڑھیں انشاءاللہ۔ اس کے اندر جو ہے یعنی جو بات ہو رہی ہے، هو الذی انزل علیکم الکتاب علیک الکتاب منہ یعنی هو الذی انزل علیک الکتاب منہ یعنی کہ وہی ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب، اس میں سے کیا ہے آیت محکمتون، اس میں محکم آیتیں ہیں، ہن یعنی وہ کیا ہے ام الکتاب یعنی وہی کتاب یعنی اصلی کتاب، اس میں کا اصل جو ہے مین وہی ہے، چالے سینس اس کے۔ وَأُخَرُ کیا ہے اور دوسری جو ہے متشابہات یعنی ملتے جلتے متشابہ ہیں، اس کے جو ہے مینا کئی معنی اس کے دینے والی یعنی متشابہ ہے یعنی اس کے کئی معنی نکلتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں۔ فَأَمَّا پس جو الَّذِينَ جو لوگ فی قلوبہم زیغٌ یعنی جو لوگ کے اندر کجی ہے، ڈاؤٹس رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ جو ہر چیز یعنی آیتوں کے قرآن پر یا آیتوں پہ یا اللہ کی یعنی ڈاؤٹ کرتے ہیں یا ان کے اندر کجی ہوتی ہے، وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ تو بس وہ کیا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں جس کے اندر متشابہات ہے، اور جہاں پر کوئی ڈاؤٹس یعنی کہیں پر نکل رہا ہے اسی کے پیچھے لگ جانا۔ منہ ابتغاء الفتنہ کیوں لگتے ہیں کہ اسے فتنہ جا رہا ہے یعنی فتنہ جو ہے برپا کریں، پہلائیں، وَابْتَغِيَا تَعْوِيلِهِ اور چاہتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں اس کا مطلب جو ان کو یعنی کوئی اسے یعنی ان کو فائدہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر کوئی متشابہات کے میننگ ڈھونڈتے ہیں وہاں پر تاکہ کیا کریں، وہ فتنہ کریں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ یعنی نہیں جانتا اس کا مطلب، اس کی تعویل جو ہے اس کا مطلب جو ہے سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور دیکھیں یہاں پر وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ تو جو لوگ یعنی مضبوط ہیں ایمان پر، اپنے علم پر جو ہیں مضبوط ہیں، تو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر، کلن سب پر سب، چاہے کیسا بھی ہو۔ قرآن کی آیت میں جو بھی یہ ڈھونڈ رہے ہیں متشابہ کجی ڈھونڈتے ہیں، یہ کیا ہے کہ راسخ جو علم کے جو مضبوط ہے ان کے اندر اللہ کا کلام، تو وہ کیا کرتے ہیں اللہ کو جو ہے جو بھی ہے اس پہ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے اور ایمان رکھتے ہیں اس کے یعنی ہر چیز پہ جو اللہ نے نازل کی اور جو ہے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیا اس پہ پورے کا پورا ایمان رکھتے ہیں۔ وما يذکر الا اولو الالباب اور نہیں سمجھتے اور نہیں یعنی اس کا نصیحت پکڑتے مگر جو عقل والے ہیں۔ تو ہمیں انشاءاللہ عقل والے میں سے ہو جائیں، جو اس کے جو تعویل ہے یعنی جو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے، ہمیں جانا چاہیے، عالم سے بات کرنی چاہیے، تفسیر میں ڈھونڈنا چاہیے، اور اپنی ہی طرف سے کوئی چیز کو رکھ کر یا جو متشابہ جو بتائیں یعنی عالم یعنی جتنے بھی یعنی تفسیروں میں بھی کہیں پر جو ہے کئی چیزوں پر یعنی متشابہ اور یہ جو محکم ہیں ان میں بھی کئی چیزیں جو ہے الگ الگ رائے ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہ ہم اسی کو لے کے ایک فساد بنائیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ وہ ہمارا حصہ ہے، اتنا ہمیں رکھنا چاہیے، جو اس سے زیادہ جو ہے واللہ عالم یعنی اس سے اگر ہماری جو سمجھ سے پرے ہے، اگر ہم سمجھ نہیں پا رہے تو ہمیں ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، جیسے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ چیز جو ام الکتاب یعنی جو بھی اس کے اندر جو ان کے یہ ہے وہ سوائے اللہ کے یعنی وہ جو ڈھونڈتے ہیں تعویل، اس کا جو مطلب ڈھونڈتے ہیں، تعویل جو ڈھونڈتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، یعنی اللہ ماشاءاللہ کی جو وہ اللہ نے رسول کو بتا دیا ہو، اس سے ہمیں معلوم پڑ گیا ان سے، یا کہیں یہاں پر تفسیروں میں آ گیا تو یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں اس پہ ہمیں زیادہ اس کو جو ہے فتنے کے لیے یا کوئی مطلب کو ٹیڑھ میڑ کرنے کے لیے ہمیں ڈھونڈنا نہیں چاہیے انشاءاللہ۔ چلیں سیکھتے رہیں، سب جو ہیں اسی پہ رکاتے ہیں، آیت نمبر 7 پہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔